نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہے تھے. کل ہم نے الحمدللہ 5 اذکار پڑھے. آج ہم نمبر 6 سے آغاز کریں گے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بے بسی کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. اب آپ میرے پیچھے دعا کو دہرائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اس دعا کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. لفظی ترجمہ ہے اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من الجبن بزدلی سے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان یہ کہ اردہ میں لوٹا دیا جاؤں، الی ارذل العمر بے بسی کی عمر کی طرف، واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنۃ الدنیا دنیا کے فتنے سے، واعوذ بک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے. اس دعا کا سیاق و سباق یہ ہے کہ عمرو بن میمون یہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جو ایک صحابی ہیں مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ دعائیہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، یعنی لفظ لفظ، اور فرماتے تھے اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے. پھر عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جب مصعب بن سعد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ دعا اسی طرح ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ بزدلی سے پناہ مانگی گئی. ایک اور روایت میں عجز اور کسل سے بھی پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جس سے انسان مغلوب ہو کر نیکی کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. شیطان انسان پر ان طریقوں سے وار کرتا ہے اور ان طریقوں سے غالب آتا ہے. اس لیے اگر ہم ہر نماز کے بعد، اور اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو کم از کم دن میں 1-2 نمازوں کے بعد روزانہ یہ دعائیں مانگ لیں تو انشاءاللہ بہت سے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، دشمن کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے. عجز اور کسل کا فرق یہ ہے کہ عجز ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کوئی کام کر ہی نہ سکے، اس کی طاقت ہی نہ ہو، اس میں قدرت ہی نہ ہو، ہینڈی کیپ ہو. اور کسل یہ ہے کہ انسان قادر ہو کوئی کام کرنے پر مگر ایسی سستی ہو، ایسی طبیعت میں بے بسی سی ہو کہ انسان کر سکنے کے باوجود اس کو نہ کرے. اور یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ انسان کے پاس وقت بھی ہو، صحت بھی ہو، زندگی ہو، اور پھر وہ کام نہ کرے اور اپنے وقت کو گنواتا چلا جائے. عام طور پر ہم وقت کی قیمت سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے بہت سے اچھے اچھے کاموں سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو زندگی ہمیں ایک دفعہ مل گئی ہے بس یہ اب ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں بسر کریں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ کرے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمیں کوئی کسی تکلیف میں نہ ڈالے. یعنی ہر چیز کو ایزی وے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر ہم وقت کو مال سے تشبیہ دیں اور مال ہر لمحہ آپ کے ہاتھ سے چھٹتا چلا جا رہا اور آپ اس سے کچھ بھی نہ خریدیں تو آپ کو یقیناً پریشانی لاحق ہوگی. اسی طرح دن کے 24 گھنٹے آپ یوں سمجھے کہ 24 ملین آپ کو روز ملتے ہیں اور آپ اس کو بہترین طریقے سے اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکتے ہیں.
لیکن جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے ان اوقات میں، یعنی ہر گھنٹے کے اندر آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، نیکی میں آگے نہیں بڑھتے، خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتے، خدمت خلق میں آگے نہیں بڑھتے، تو گویا آپ اپنے آپ کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنے ملینز لٹاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو ایک دن ملتا ہے وہ ایک ہی دن میں خرچ کرنا ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، یہاں ان سے بچنے کی دعا کی گئی۔ تو بہت سے اوقات سستی کے مارے ہم کام نہیں کر پاتے، لیزینس، اچھا کر لیں گے، پھر جب ہم کام کرنے کے عادی نہیں رہتے پھر وہ اور زیادہ ہمیں مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا کام بھی جس کی آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ آپ کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے، نہ وقت بعض اوقات آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور انسان بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس کام کو کر سکے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ زندگی کے مختلف اوقات میں ہمیں مختلف کام کرنے ہیں، جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ کام پھر دوبارہ کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلاً بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچپن کی عمر کس کام کے لیے؟ کیا صرف کھیل کود کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے بھی؟ بتائیے، پڑھنے لکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ 6 سال تک بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجتے، اس کو کتاب ہی نہیں پکڑاتے، اس کو پڑھنے کا عادی نہیں بناتے، اسے کسی ڈسپلن کا عادی نہیں کرتے، اور 6 سال کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ اب تم کچھ لکھنا پڑھنا شروع کرو، تو بائی دا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مزاج بگڑ چکا ہوتا ہے، وہ کھیل کا اتنا شوقین ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی قابو میں نہیں آتا، اس کے مزاج پر، اس کے نفس پر، اس کی طبیعت پر ڈسپلن بہت بھاری گزرتا ہے، اور یہی حال ہم بڑوں کا ہوتا ہے۔ پھر بچپن کے بعد جوانی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں بھی انسان مزید مہارتیں، سکلز اور بہت سے ہنر سیکھتا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کو سوتے ہوئے گزار دے، سستی میں گزار دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب جوانی ہاتھ سے چلی جاتی اور انسان بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے تو پھر عاجز ہو جاتا ہے اس سے کہ کوئی چیز یاد کر سکے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بچپن میں جب کوئی چیز میمورائز کی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پتھر پر نقش ہو، اور جب بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے جیسے پانی پر نقش ہو، یعنی آپ پانی پر انگلی سے کچھ پھیرے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایک ڈیزائن بنتا، لہروں میں ہلچل ہوتی نظر آئے گی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل برابر ہو جائے گا۔ تو بڑھاپے میں تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، پوری طرح سمجھ ہی نہیں آتا، تو اندر سپارک ہی نہیں ہوتا، آپ کے ہیپی ہارمونز ہی ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو مسکرانا بھی ایک بہت بڑا بوجھ لگتا ہے۔ تو بچپن اور جوانی کا وقت جو بہترین وقت ہے زندگی کا، اس کو سستی میں نہیں گنوانا چاہیے، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور یہاں پر سستی کے علاوہ، عجز کے علاوہ خصوصی طور پر جبن سے پناہ مانگی گئی، بزدلی۔ اس میں آپ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتا ہوں جبن سے۔ جبن کا لفظ با کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، جبن، اور جبن بھی پڑھا جاتا ہے، من الجبنی۔ تو ہو سکتا ہے کہیں اور آپ لکھا ہوا پڑھے جبن، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کسی کام کی جرت کا نہ ہونا، انسان کے اندر بولڈنس کا نہ ہونا، کہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ کرنا، پہلے سے ہی سوچ لینا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ہی کام ایسے ہیں نیکی کے جو ہم صرف بزدلی کی وجہ سے نہیں کرتے، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں پتا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا، اور اس ڈر کے مارے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اسی لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بزدل نہ بنو۔ بزدل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بہادری۔ بزدلی کا اپوزٹ ہے بہادری، بہادر بنو۔ اور بریوری جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے مجمع میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، بعض اوقات حجاب کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ بزدل ہیں، آپ کو اس وقت لوگوں کا ڈر اور خوف ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہیں یہ دونوں چیزیں، حجاب بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کی طبیعت میں ایسی کمزوری ہے کہ وہ فرض بھی نہیں ادا کر سکتا تو کس کام کا ہے وہ کسی کام کا نہیں، بیکار ہے وہ انسان جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے۔
اور یہ بزدلی بعض اوقات اتنی بڑھتی ہے کہ انسان اپنا دین بھی بیچ ڈالتا ہے. لوگوں کا خوف اتنا غالب آتا ہے کہ وہ حق کی بات کر ہی نہیں سکتا، حق کا پرچار ہی نہیں کر سکتا، کسی کو صحیح بات ہی نہیں بتا سکتا. اب دیکھیے کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے، لیکن کون بھاگتا ہے؟ جو بزدل ہوتا ہے، کاورڈ ہوتا ہے، وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے، جان جانے کا اس کو خوف ہوتا ہے. اسی طرح بعض لوگ اسی وجہ سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو ساتھ لے کے دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. تو کسی بھی قسم کا خوف جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے دے، وہ بزدلی ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگنی ہے. پھر اس کے بعد ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں سب سے گھٹیا عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں. گھٹیا عمر کون سی ہوتی ہے؟ انتہائی بڑھاپا، شدید بڑھاپا، کہ انسان ویسا ہی ہو جائے جیسا وہ بچپن میں تھا، بالکل بچہ بن جائے، بچوں کی طرح بات بے بات پہ رونے لگے، بغیر موقع کے ہنسنے لگے، کسی وقت بغیر وجہ کے چلانے لگے، اٹھنے کے قابل نہ ہو، ہر چیز میں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، دوسروں پر بوجھ بن جائے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے بس اس کے مرنے کا انتظار کرنے لگے یا پھر اس کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے کہ کب اس سے ہماری جان چھوٹے گی. تو ایسا انسان جو محبتوں سے محروم ہو جائے، عزت پانے کے بعد عزتوں سے محروم ہو جائے کہ اپنی اولاد بھی عزت نہیں کرتی، وہ بھی اس کو وبال سمجھتی ہے، ایک بوجھ سمجھتی ہے، اور پھر انسان اپنے فرائض بھی ادا نہ کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس میں بڑھاپے کی وجہ سے یا بعض اوقات کئی بیماریوں کی وجہ سے بڑھاپے سے پہلے انسان گھٹیا عمر کی طرف آ جاتا ہے. ایک زندگی ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے جس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی اور بندوں کی خدمت بھی. پھر انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، نہ وہ عبادت کے قابل رہتا ہے نہ خدمت کے قابل رہتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہمارے مسلمان ہونے کے اعتبار سے 2 بیسک کوالٹیز ہیں کہ ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، دوسری طرف بندوں کی خدمت کرنی. دونوں ہی ریکوائرڈ ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے، دوسری طرف بندوں کے حقوق ادا کرنے. لیکن اگر انسان نہ تو عبادت کر سکے، نہ وضو کرنے کے قابل ہے، نہ رکوع کرنے کے، نہ سجدہ کرنے کے، نہ اپنا کوئی کام کرنے کے، اور وہ سراسر دوسروں پر بوجھ ہے، تو پھر یہ زندگی کس کام کی زندگی؟ اس میں نہ تو وہ دنیا میں ترقی کر سکتا اور نہ آخرت کے لیے کوئی ترقی کر سکتا ہے کہ وہاں کوئی اجر عظیم پا سکے. تو اس لیے اس عمر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور ہر شخص جو زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھ دیتا ہے، اس کو انتہائی شدید بوڑھا ہونے کا خوف لاحق ہوتا ہے. جب تک انسان جوان ہوتا ہے وہ ان کیفیات کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ بڑھاپا کیا چیز ہے، لیکن جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو پچھلے وقت اور گزری عمر کی قدر آتی، کاش یہ کام میں کچھ پہلے شروع کر لیتا. تو اس لیے جوانی کے بارے میں خاص طور پر زیادہ سوال کیا جائے گا. ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دے، اور ان میں سے ایک کہ عمر کس کام میں گزاری اور پھر خصوصاً جوانی کس کام میں گزاری. تو اس لیے انسان کو بڑھاپے سے یا گھٹیا عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کوالٹی لائف. بیسیکلی دوسرے ورڈز میں یہ دعا ہے کوالٹی لائف کے لیے کہ اللہ تو ہمیں کوالٹی لائف دے کہ جس میں ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں، کہ ہمارے دل میں بھی امنگیں ہوں، ہماری زبان سے بھی دوسروں کے لیے اچھے لفظ نکلے، ہم کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہوں، کچھ سکھانے کے قابل بھی ہوں، دوسروں کی مدد اور خدمت کے قابل بھی ہوں. تو اس لیے ہر گزرتے لمحے کو اچھی طرح استعمال کیجیے، مفید کاموں میں لگائیے، لفظ چیزوں سے دور رہیے، وقت ضائع کرنے سے بچیے. پھر اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اللہ میں دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. دنیا کا فتنہ کیا ہے؟ بیسیکلی دنیا کی لذتوں کے ساتھ دھوکا کھانا، دنیا کے اندر جو مزے ہیں، دنیا کی جو شیرینی ہے، عیش و عشرت ہے، اور ایسی چیزیں جو انسان کو بڑا خوش کرتی ہیں اور اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ مجھے مل جائے گا تو پھر میری زندگی بہت بہترین زندگی ہو جائے گی. حتیٰ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اپنی لذتوں کے پیچھے، اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسی عمر کو جا پہنچتا ہے کہ اس کے پاس اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہاں کی اس نے تیاری نہیں کی ہوتی.
جب روح چلی جاتی ہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کی روح واپس نہیں لوٹا سکتی. جب قبر میں جسم گلنے سڑنے لگتا ہے تو کوئی اولاد اور پیارے سے پیارا بھی اس کے پاس جا کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اس لیے اس دنیا کے فتنے سے بچنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں، اپنی ڈیزائرز اور اپنی وانٹس کے پیچھے اس طرح دیوانہ نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے. آخرت کو نہیں بھولنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا. دنیا کا فتنہ ایک اور یہ ہے کہ انسان خواہشات کے علاوہ شبہات کا شکار رہے. یعنی شہوات کے علاوہ شبہات. شبہات کیا؟ کہ انسان اس زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھے اور یہ دنیا اس کو آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کا دھوکا کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، ایسے ایسے سامان اپنے لیے تیار کرتا ہے گویا اس کو دنیا سے جانا ہی، اور اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کچھ بھی وقت نہیں نکالتا. آج عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ دن کا کتنا حصہ ہم صرف دنیا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور دن کا کتنا حصہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے لگاتے ہیں. ہماری عبادت کی کوالٹی کیا ہے؟ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے جانے والے کاموں کی کوالٹی کیا ہے؟ ان کے لیے ہم کتنا مال، کتنا وقت، کتنی انرجیز، کتنا ٹیلنٹ اور سکلز لگاتے ہیں. جب اپنا ذاتی بزنس کو رن کرنا ہو تو ہمارے سارے سینسز کام کرنے لگتے ہیں. ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب دین کی خدمت کرنی ہو، دین کے لیے کوئی وقت نکالنا ہو، یا کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، یا اس کا انٹروڈکشن یا تعلیم، یا اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس کرنے ہو، تو سب سے لوئسٹ کوالٹی کے کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے اس سے ہمیں دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ملے. یہی تو دھوکا ہے. کیوں بھول گئے کہ یہ سب کچھ آخرت کے لیے کر رہے ہو جو ہمیشہ رہنے والی، جلدی جانے والی کے لیے تو سب کچھ لگا رہے ہو، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگاتے. یہ ہے دراصل دھوکا دنیا کا، فتنہ دنیا کا. تو اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی گئی. اور پھر آخر میں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. یعنی ایسے اعمال سے بچنا چاہتا ہوں جو عذاب قبر کا موجب ہوتے ہیں. تو یا اللہ مجھے ان برائیوں سے بچا لے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. 2-3 چیزیں جو خاص طور پر بچنے کی ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا. یعنی جو شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر لگ جاتی ہیں، اور پھر اسی حالت میں وہ نماز پڑھتا ہے، اسی حالت میں سوتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اپنا کام کاج کرتا ہے اور وہ ناپاک ہوتا ہے، تو یہ چیز انسان کو عذاب قبر میں لے جانے کا باعث بنتی. تو اس لیے اپنی طہارت کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز غیبت اور چغل خوری. ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، لوگوں کو آپس میں لڑوانا، یہ عذاب قبر کا باعث ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پاک مزاج اور دوسرے بد مزاج. پاک مزاج کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو جسمانی طور پر بھی پاک رہتے ہیں، اپنی طہارت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو عملی طور پر اپنے خیالات میں بھی پاکیزگی کا، اپنی سوچوں میں، اپنے گمان کو بھی پاک رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں منفی باتیں نہیں سوچتے. اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا کرے تو شکر گزار ہوتے ہیں، اگر کسی کی بات ان کو بری لگے تو اس سے درگزر کر جاتے، اس کو کھوج نہیں لگاتے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، بیکار چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے جن سے حاصل کچھ نہ ہو سوائے پریشانی کے. تو جو پاک مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اہم ترین چیزوں پر فوکس کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن جو بد مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں وہ اتنا کنسرن ہوتے ہیں کہ اعلیٰ ترین مقاصد بھول جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کی چونکہ سوچوں کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ ان کی زبان سے بھی نکل رہا ہوتا ہے. وہ کسی کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان کے مزاج میں ہے ہی نہیں نا. جیسی زمین ہوگی ویسا ہی پودا نکلے گا نا. تو ہمارا دل ایک زمین کی طرح ہے جس کے اندر ہم ایمان کا بیج بوتے ہیں. تو ایمان کا پودا عمل کی شکل میں اسی وقت اسٹرانگ ہوگا، اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ جب ہمارا دل اچھا ہوگا، اس کے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی روشنی ہوگی اور لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات ہوں گے. لیکن جو لوگ ہر وقت نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اپنے اندر، پھر ان کی زبان بھی نفرتیں اگلتی ہیں، ان کی زبان بھی ہر وقت برے تذکرے کرتی ہیں کیونکہ وہ اندر بگڑ چکا ہے. اور جس کے نتیجے میں غیبت ہوتی ہے، چغل خوری ہوتی ہے.
وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، وہ عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنا لاوا پکا ہوا ہے کہ جس وقت بھی وہ ربط ہوتا ہے، موقع ملتا ہے ان کو بات کرنے کا، کسی کے بارے میں گفتگو کرنے کا، تو پھر قابل دید ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب کسی کی پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ان کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی وجہ سے، چاہے وہ خاندان کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو، آپ کہیں بھی بیٹھے ان سے آپ کو خیر کی توقع نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ شر ان کی زبان اگلتی رہے گی، کسی نہ کسی کو سلینڈر کرتے رہیں، کسی نہ کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہی رہیں گے، بیکار میں لوگوں کے اوپر تبصرے کر رہے ہوں گے. تو یہ چیز بظاہر وہ دوسرے کو نقصان دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی قبر میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے تمام کاموں سے بچنا چاہیے، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا رب تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میں اپنی بری عادتوں سے مجبور ہوں، تو مجھے ان سے بچا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اگر آپ شعور کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آہستہ آہستہ یہ سارے برے کام انسان سے دور ہو جائیں گے، اور یہ چیزیں دور ہوں گی تو آپ پروڈکٹیو انسان بنیں گے، اپنے فائدے کے اور دوسروں کے فائدے کے. لیکن اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہیں، آپ ان چیزوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ساری طاقت انرجی نیگیٹو میں لگ جائے گی، اور وہ خزانہ جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں، ذہن، صحت، قوت، علم کی شکل میں، سب ضائع ہو کے رہ جائے گا. تب دوبارہ دیکھیے اس دعا کو، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اب دعا نمبر 7 ہے، نیکسٹ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب. مسند احمد. اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں اس کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہوگا. اب میرے پیچھے دہرائیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب. لفظی ترجمہ ہے، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب النار آگ کے عذاب سے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الفتن فتنوں سے، ما ظہر منہا جو ان میں سے ظاہر ہیں، ظاہری فتنوں سے، وما بطن اور باطنی یعنی چھپے ہوئے فتنوں سے، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنة الاعور الکذاب کان دجال سے، آور کہتے ہیں کانا جس کی آنکھ کانی ہوگی، الکذاب جو بہت بڑا جھوٹا ہے، اس کے فتنے سے، جو اس زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی دجال کا فتنہ. یہ حدیث مسند احمد میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جامع بصرہ کے منبر پر چڑھے، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پہلی چیز کیا ہوگی؟ قبر کا عذاب. دوسری اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آگ کا عذاب، چاہے قبر میں ہو چاہے جہنم کا. اللہم انی اعوذ بک من الفتن، فتنوں سے نجات.
ما ظہر منہا وما بطن، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، سامنے ہو نظر آ رہے ہو یا ہڈن ہو، چالیں ہو لوگوں کی. اور چوتھی چیز اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الاعور الکذاب، جھوٹے دجال کانے دجال سے، اس کے فتنے سے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے. گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا. جانور جب بدکتا ہے تو وہ بے قابو سا ہو جاتا ہے، اور قریب ہے کہ اپنے اوپر جو سوار ہے اس کو گرا دے اچھل کود کر کے، اور قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے. وہاں اس جگہ دیکھا گیا کہ 6 یا 5 یا 4 قبریں ہیں، یعنی پرانی سی قبریں، کچھ پتہ نہیں چل رہا لیکن تقریباً اتنی. آپ نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو پہچانتا ہے کہ کس کی قبریں، کوئی جانتا ہے یہ کون؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا میں ان قبر والوں کو جانتا ہوں، یعنی جو مرے ہوئے لوگ ہیں میں جانتا ہوں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جماعت کو، یعنی ان لوگوں کو جو ان قبروں میں ہیں، ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. کاش کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. فرمایا جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم نے عرض کیا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. تو صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کتنی جلدی عمل کرنے والے لوگ تھے کہ جن چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے سکھایا انہوں نے فوراً ہی دعائیں مانگنا شروع کر دی. الحمدللہ ہمارے پاس بھی اب یہ کارڈز موجود ہیں. آپ اپنی سہولت کے لیے یاد رکھنے کے لیے سامنے کہیں لگا دیجئے تاکہ نماز کے بعد کم از کم دن میں 1 مرتبہ ساری دعائیں ہو جائیں جو بھی آپ سہولت کے لیے کر سکیں. اور اگر بار بار مانگے تو اور بھی اچھا. چونکہ پوری نماز انسان جب پڑھ چکا ہوتا ہے تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے بھی خصوصی طور پر اس وقت ان خاص دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عذاب قبر کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، یعنی ان آزمائشوں سے جو زندگی میں آئے اور موت کے وقت آئے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جس کا خاص اہتمام کرنا ضروری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دعائیں تو سبھی اچھی ہوتی لیکن اس میں بڑے بڑے عذابوں اور بڑی بڑی آزمائشوں اور بڑی بڑی مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. اس میں سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ قبر کے عذاب کی بات ہے جو ابھی میں پیچھے آپ سے بات کر چکی ہوں کہ دنیا میں اگر تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو ہم فوراً پنکھا چلا لیتے ہیں، اے سی لگا لیتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر چلے جاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور کسی طرح اپنی گرمی کو ختم کر لیتے ہیں یا کئی طرح کے بندوبست کر لیتے ہیں. کسی شیڈ میں چلے جاتے ہیں، شیلٹر میں چلے جاتے ہیں. لیکن قبر کے اندر اگر کسی کو ایسی کوئی تپش ملی وہ کہاں جائے گا؟ وہاں تو کوئی کھڑکی نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں، انسان ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکے گا. پوری طرح بے بسی کا عالم ہے اور کوئی علاج نہیں، اور پیچھے والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کیا گزر رہی ہے اس پر. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. دنیا میں تو کوئی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو رشتہ دار پیچھے سے فکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. اور اگر بدقسمتی سے کسی کا کوئی رشتہ دار نہ ہو اور کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہ ہو تو بھی وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسز ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا خیال رکھ ہی لیتا ہے. کوئی نہ کوئی تو پوچھنے والا ہوتا ہی ہے. ایسا تو کبھی نہیں ہو کہ کوئی انسان بالکل ہی لاوارث پڑا رہے. اپنے نہ ہو تو پرائے کام آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے.
لیکن اگر انسان نافرمانی میں زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ کے ہاں پہلے جیل خانے میں پکڑا جاتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں اور اس کی نافرمانیوں پر بگڑتے نہ رہیں اور اپنی منمانیاں نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک طرف پھینک کے جو دل میں آئے کریں، کیونکہ آخرت کا حساب بہت سخت ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دوسری چیز خاص طور پر آگ کا عذاب، یعنی دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب. قرآن مجید میں آتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. وہ ہے اصل میں موسٹ سکسیسفل پرسن، کیونکہ وہ الٹیمیٹ سکسیس ہے کہ انسان آگ سے بچا کے جنت میں چلا جائے. اور اس کے لیے ہم سب کو تمنا رکھنی چاہیے، عمل بھی کرنے چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف انسان کے عمل بھی انسان کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. تو ہمیں ایسے کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہم پر آئے. اور اس میں اہم ترین یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جائیں، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ. اور مخلوق کے ساتھ مہربانی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ چلیں ان کو وقتی طور پر ان کے کوئی کام کر دیں، لیکن اصل مہربانی یہ ہے کہ ان کی آخرت کی فکر کریں. جیسے اپنے بھلائی کے لیے فکر مند ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، اسی طرح سب سے بڑی بھلائی کسی کی یہ ہے کہ اسے آگ سے بچایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ٹائٹل ملا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ کیا رحمت تھی آپ کی، وہ کیا مرضی تھی، وہ کیا مہربانی تھی کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا رستہ بتایا اور وہ طریقے بتائے کہ جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچ سکیں، قبر کے عذاب سے بچ سکیں، حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکیں. یہ تھی آپ کی مہربانی. جیسے کہ اوپر کی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ وہ قبروں والے وہ پہلے سے جا چکے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے فوت ہو گئے تھے اور شرک میں فوت ہو گئے تھے، غلط کام کرتے ہوئے فوت ہو گئے تھے. تو کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر ضمیر بھی رکھا جس کو اچھے برے کی پہچان دیتا ہے. باہر بھی بہت سے اسباب رکھے، پوری کائنات بنائی ہے جس کی ہر چیز ایک نشانی ہے. ایک آیات ہے جو قرآن کے اندر ہے اور ایک وہ ہے جو کائنات کے اندر ہے، جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کراتی کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا اور ان کا بنانے والا ہی دراصل ہمارا رب ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کبھی شرک نہیں کرتے تھے، ان کو حنفاء کہا جاتا ہے، ان کو شرک سے نفرت تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بیچ میں رہتے تھے، لیکن آپ نے 40 سال کی عمر تک کبھی بھی شرک نہیں کیا. کبھی آپ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے، کبھی بتوں کی نظر و نیاز نہیں دی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا بے حیائی کا کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو بہت سے لوگ اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام کی دعوت پوری طرح نہیں پہنچی ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان کو برائیوں سے نفرت ہوتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر برائی سے نفرت رکھی. ہاں اگر وہ فطرت مسخ ہو جائے اور شیطان انسان پہ قابو پا لے، اور شیطان آتا ہے خواہشات کے راستے سے، تو پھر اس صورت میں انسان جو چاہے کرے، اور پھر جو چاہے کرنا دراصل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ جو جی چاہے کرو. ہمارے لیے حدود رکھی ہیں، حلال حرام کا فرق بتایا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا. اگر ہم جاننے کی کوشش نہ کریں تو اس میں ہماری اپنی غلطی ہوگی. تو بہرحال دوسری چیز آگ کا عذاب، اور پھر تیسری چیز دنیا کے فتنے، جس میں ما ظاہر منہا وما بطن. کچھ فتنے تو ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ تو آزمائش ہے، تو دھوکہ ہے. اور کچھ ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فتنے کا شکار ہو رہا ہے. اور چوتھی چیز دجال. دجال کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے کہ جو سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر دکھائے گا، زندہ کو مار دے گا اور مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. دجال کے بارے میں بہت سی انفارمیشن الحمدللہ قرآن و سنت میں موجود ہے. اگر آپ الہدا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو دجال کے بارے میں لیکچرز اور مٹیریل مل جائے گا. بکس بھی آپ کو مل جائیں گی کہیں نہ کہیں سے جو اوتھینٹک ہے، لیکن آپ ضرور پڑھیے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو بکس ہیں ان میں بھی دجال کا ذکر آتا ہے. تو چونکہ دجال انسان کے ایمان کا دشمن ہے،
اس لیے کوئی بھی چیز جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو اس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے. وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس سے بھی چھوٹے چھوٹے جتنے فتنے ہیں آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے، جہاں آپ محسوس کریں کہ ان کا ایمان جا رہا ہے، ان چیزوں سے پھر بچنے کی فکر کریں اور پوری بھرپور کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے بھی، دوسروں کے بچوں کے لیے بھی، کہ ایسا ماحول، ایسی تعلیم کا انتظام کریں کہ جس سے وہ سارے فتنے جو آج کے دور میں پائے جاتے ہیں، جن فتنوں سے اللہ کی نافرمانی کے دروازے کھلتے ہیں، ان سے آپ بچ سکیں. خواہ وہ دین سے باہر نکل جانا ہو، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کرنا ہو، یا دین کو برا بھلا کہنا ہو، یا دین والوں کو برا بھلا کہنا ہو، یا پھر اسی طرح دیگر دنیا کی ایسی شدید محبت کہ جس کی وجہ سے حرام حلال کا خیال نہ رکھے انسان. یہ مال کا فتنہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ظاہری فتنہ ہے. اسی طرح بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وسوسوں کی شکل میں، کہ جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے نیک. ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ایسی محفل سے، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یا ایسی کتابوں سے یا ایسی تحریروں سے کہ جس سے انسان کے ایمان میں خلل آئے، انسان کے ایمان اور یقین میں کمی ہو، اور ان لوگوں کے پاس بیٹھے ان چیزوں کا اہتمام کرے کہ جس سے انسان کا ایمان بڑھے. کیونکہ انسان کا دشمن شیطان ہر وقت اس کے ساتھ ہے جو اس کو فتنوں میں ڈال کر اللہ سے دور کرتا ہے. تو دعا بھی کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اگلی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ، کوئی نہیں روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور کوئی نہیں دے سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت آپ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. دہرائیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لفظی ترجمہ ہے لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا اللہ، مگر اللہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی ہے اصل بادشاہت، ولہ الحمد، اور اسی کی ہے اصل تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اللہم، اے اللہ، لا مانع، نہیں کوئی منع کرنے والا، نہیں کوئی روکنے والا، لما اعطیت، اس کو جو آپ عطا کر دیں، بخش دیں، ولا معطی، اور نہیں کوئی عطا کرنے والا، بخشنے والا، لما منعت، جس کو آپ منع کر دیں، روک دیں، ولا ينفع، اور نہیں نفع دیتی، فائدہ دے گی، ذا الجد، دولت والے کو، بزرگی والے کو، من کا، تجھ سے، تیرے مقابلے میں، الجد کوئی دولت، کوئی سٹیٹس، کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا. اب اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو اس دعا کی کیا دلیل ہے، یہ کس حدیث میں بیان ہوئی ہے. مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک صحابی دوسرے کو لکھ کر بھیج رہے ہیں دعا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دوسروں کو اپنے ہاتھ سے یا کارڈ پہ چھاپ کر دعائیں دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھولے نہیں، یاد کر سکیں. اور وہ یہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ کہتے تھے.
تو یہ دعا اس طرح یاد کر لیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس دعا کو اور طریقوں سے بھی روایت کیا گیا ہے، لیکن اصل میں دعا یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اب اس دعا میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ ایک بہت ہی وزنی کلمہ، ہر چیز پر بھاری، ہر چیز پر وزنی. اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے، اس کے ماننے اور نہ ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں خوشخبری ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اس کلمے کا انکار انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. کیونکہ انسان اگر سب کچھ بھی کر لے لیکن اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا اور ایک نہیں مانتا، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا کریڈٹ اس کو دینے کی بجائے اوروں کو دے رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. گھر میں آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور خاتون بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی رشتے دار ہو، مثلاً آپ کی نند ہے، وہ بھی گھر میں رہتی ہیں آپ کے ساتھ. سارا کام آپ نے کیا، کھانا آپ نے پکایا، کلیننگ آپ نے کی، سب کچھ آپ نے کیا، اور آپ کی نند سوتی نہیں. شام کے وقت جب آپ کے ہسبینڈ آئے تو آپ کی ساس یہ کہتی کہ آج ان دونوں نے بہت کام کیا. کیا گزرے گا؟ کیا سب کچھ آپ نے، اور دوسرے کو بھی کریڈٹ مل رہا ہے جو سویا رہا جس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو آگ لگ جائے گی آپ کو کہ یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، بہت زیادتی ہے، اس کو میں نہیں برداشت کرتی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اگر ہماری کسی چھوٹی سی ایفرٹ کا ہمیں کریڈٹ نہیں ملتا اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا جاتا ہے تو ہمیں کس قدر غصہ آتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، بندوں کے ساتھ اللہ کو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات صرف سمجھانے کی غرض سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے سب کچھ بنایا ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جو دن رات چلا رہا ہے، جو جلا رہا ہے، مار رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو ہر آن بندوں کی ہر طرح سے ضروریات پوری کر رہا ہے. اب اس وقت بھی ہم سب بیٹھے ہیں، سانس لے رہے ہیں کتنی سہولت کے ساتھ، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں. ہم بولیں، بیٹھیں، سوئیں، کھائیں، پیئیں، کچھ بھی کریں، ہمارا سانس چلتا رہتا ہے. کون دیتا ہے؟ کس نے یہ سسٹم سیٹ کیا اور اس میں اتنا توازن رکھا کہ کسی وقت یہ توازن بگڑتا نہیں، اگر بگڑنے لگے تو سب کے دم گھٹ جائیں. بہرحال جس رب نے سب کچھ دیا، سارا کریڈٹ بھی اسی کو جانا چاہیے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. بندوں کے پاس جو کچھ ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ تو ادھار ہے، وہ تو وقتی ہے. تو جن کو ملا ہم ان کی تو بہت تعریف کرتے ہیں، اور دینے والا اللہ، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی. اور دل سے اس کو پڑھنا اور اس کا مطلب جاننا. اور پھر مزید تاکید کہ وحدہ، وہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی ہے بادشاہت، ولہ الحمد، اور اسی کی ہے سب تعریف، اسی کی شکر گزاری، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. جب آپ دعا مانگ رہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مانگ تو کچھ بھی نہیں رہے، یہ تو آپ صرف اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور دیکھیے کہ یہ مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت بتانے کی بجائے صرف دوسرے کو اپریشیٹ کر دے. مثلا آپ دیکھیے پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس شاعر حضرات آتے تھے، وہ صرف ان کی مدح بیان کرتے تھے اور اس کے بعد بڑے بڑے انعام پاتے تھے. وہ بیگر بن کے نہیں آتے تھے کہ ہمیں یہ دے دیجیے، وہ دے دیجیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنے کا سب سے افضل طریقہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کیجیے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تیری ایسی تعریف کما ینبغی، جیسی ہونی چاہیے، لجلال وجہک، تیرے چہرے کے جلال کے مطابق، وعظیم سلطانک، اور تیری عظیم سلطنت کے مطابق، جتنی تیری بڑی سلطنت ہے. لہ الملک، اصل بادشاہت، حکومت، اقتدار، سب کچھ اسی کا ہے. باقی سب تو وقتی طور پر اللہ ہی کے دیے سے بیٹھے ہیں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے حکومت دے، جس سے چاہے لے لے. اور یہ دن رات تماشے ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کنٹرول اور اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیے
کہتے کہ اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی نہیں روک سکتا، لما آتیتا، جس کو تو دے. اب آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، آپ یہ نہیں کرے اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اللہ سے توجہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کوئی روک ہی نہیں سکتا، اگر تو دینا چاہے تو اس لیے تو اپنی جناب سے دے دے. کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے آپ کی شکایت لگا کے اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو نہیں دینا. دنیا میں تو جب کسی کو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی سے کوئی خیر یا فیض پہنچنے والا ہے تو دوسرے لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کا کان بھرنے کے لیے. نہ فلاں جگہ مت دینا، فلاں کو مت دینا، اس کو ایسا نہ کرنا، یہ تو بگڑ گیا ہے، یہ تو خراب کر دے گا، اس کو تو ضرورت نہیں. بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں کتنی چپکرس چل رہی ہوتی ہے. اگر ماں باپ کسی ایک بہن بھائی کو کوئی فیور دینے لگے تو باقی سارے شکایت شروع کر دیتے کہ اس کو کیوں دے رہے ہیں آپ. تو بندوں میں سے اگر کوئی یہ شکایت بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ فلاں کو کیوں عزت دے رہے ہیں، یا فلاں کو کیوں دولت دے رہے ہیں، فلاں کو اولاد کیوں دے رہے ہیں، فلاں کو اچھی زندگی کیوں دے رہے ہیں، اس کو کیوں، تو ان باتوں کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی اثر نہیں اور نہ نقصان دیتی ہیں. اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اگر تو عطا کر دے، تو دے دے، یعنی میں تو صرف تجھ سے مانگتا ہوں. ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں اگر تو نہ دے. اگر تو روک دے تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو اصل اختیار تو تیرے پاس ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی بزرگی والا، مال والا، عزت والا اس کو اس کا مال، اس کی عزت، بزرگی فائدہ نہیں دے گی. دنیا میں کوئی موسٹ پاورفل شخصیت بھی ہے، اگر دنیا میں کوئی شخص سب سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، سب سے زیادہ مال رکھتا ہے، سب سے زیادہ بڑی حکومت ہے اس کی، کچھ بھی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی طاقت ہے اس کے پاس، وہ اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اللہ کا اطاعت گزار نہیں. فرعون، حامان، قارون، ابی ابن خلف، ان سب کا کیا انجام ہوا؟ کیا ان کے پاس طاقت کم تھی؟ لیکن یہ طاقت ان کو نہیں بچا سکی اللہ کے عذاب سے. ہاں اگر ایک عاجز مسکین انسان اللہ کا فرما بردار ہے تو اس کی یہ عاجزی اور مسکینی اور فرما برداری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل چلتا ہے، عجز ان کی ساری چلتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا دنیاوی سٹیٹس کام نہیں آتا. یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس وقت آپ سوچئے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. مثلا ہو سکتا ہے آپ کے پاس 4 گھر ہوں، آپ اون کرتے ہیں، اور 10 فیکٹریز کے مالک ہوں، آپ کے پاس کوئی اقتدار ہو، آپ کے سب بچے بہت قابل ہوں، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو، آپ جو چاہیں دنیا میں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ بہت کامیاب سمجھے جاتے ہیں اور لوگ اس بنا پر آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں لے کے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے دنیا میں اتنی فیکٹریاں لگائی تھی اور اتنا مال کمایا تھا اور اتنے گھر بنائے تھے اور اتنے بچے پیدا کیے تھے اور ایسے ایسے عہدے حاصل کیے تھے، تو اب اس وجہ سے آپ مجھے بخش دیں؟ نہیں، اس وجہ سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی نے ان سب چیزوں کو خیر کے راستے میں لگایا، چاہے وہ اس کی عزت ہے، جاہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، اچھی صحت ہے، طاقت ہے، ذہن ہے، برین ہے، سکلز ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس نے اللہ کے راستے میں لگایا اور اللہ کی خاطر یہ سب کچھ حق کے ساتھ لیا، حق کی جگہ پر استعمال کیا، تو یہ سب کچھ اس کے درجے میں بلندی اور اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے کسی مال والے کو، سٹیٹس والے کو اس کا سٹیٹس کام نہ آئے گا، فائدہ نہ دے گا، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے ہی پار لگ سکتا ہے، دنیاوی ترقی کی وجہ سے پار نہیں لگ سکتا. یا اللہ اس کو صرف تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ ایک طرف تو یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں بٹھانا چاہیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی گریٹنس، اور دوسری طرف لوگوں کے بارے میں عام طور پر جو ہمارا ایک احساس ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ مال ہے یا کوئی طاقت، عزت ہے، تو اس سے شاید ہمیں بہت فائدہ پہنچ جائے گا. ہرگز نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے. اور صرف کسی کی عزت اس کی دنیا کی وجہ سے نہ کریں، کیونکہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے. کسی کی بھی عزت اور احترام اس کی انسانیت اور اس کے کاموں اور اس کے عمل کی وجہ سے کریں. باقی سب چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں. مثلا مال تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن مال کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں
تو وہ شخص کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا. اقتدار تو کبھی بھی جا سکتا، لیکن اقتدار میں ہوتے ہوئے انسان نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو کچھ کیا وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح علم تو انسان اگر بوڑھا ہو جائے تو سب کچھ بھول جائے گا، لیکن جوانی میں جب اس کے پاس علم تھا، اس علم کو اگر اس نے دوسروں کے اندر سو کر دیا، آگے بیج دیا، تو وہ جتنے باغ نکل آئے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، چاہے وہ خود بھول چکا ہو سب کچھ اب بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اس نے انویسٹ کر دیا آگے، خود بھی عمل کیا اور عمل کر کے آگے بھیجا اور دوسروں کے اندر بھی وہ چیز ڈال دی، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے گی. اس لیے جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دے وہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں پر دھوس جمانے کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان سب قوتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. چاہے ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے یا اچھا گھر ہے یا زندگی کی سہولتیں کچھ بھی ہے، ان کاموں میں لگائیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. تو ہر نماز کے بعد اس چیز کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو تو نے دیا یہ تو تیرا ہی ہے، یہ آخرت میں میرے کام نہیں آئے گا، تو مجھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما. 9ویں دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. صحیح مسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اسی کے، یعنی اللہ کے. تمام نعمتیں اور تمام فضل اسی کی طرف سے ہے اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. اب پیچھے پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. صحیح مسلم. اس حدیث کا سیاق و سباق یہ ہے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز میں جب بھی سلام پھیرتے تو یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اور اس کا ترجمہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. راوی کہتے ہیں، یعنی راوی کون ہے اس کے؟ ابن زبیر. ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. ٹھیک. اب اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے؟ اس دعا میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی گئی، وہی کلمہ جو اوپر پڑھا گیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بالکل وہی ہے جیسے اوپر گزرا. لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. یعنی جو بھی ہم نے نماز پڑھی اور جو بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ان دعاؤں کے پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں.
نہیں پڑھ سکتے. ان کو پتہ بھی ہوتا ہے, یاد بھی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, بلوا دیتا ہے, فوراً اس وقت کوئی کام یاد کرا دیتا ہے, یا اس وقت نیند آ رہی ہوتی, یا بھوک لگی ہوتی, یا کوئی اور بچہ بلا لیتا ہے, تو بس وہ نماز سلام پھیرا اور اٹھے اور گئے. اس لیے جب ہم یہ پڑھنے کے لائق ہو جائیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر ہمیں نماز کے بعد زیادہ دیر بیٹھ کر ذکر کرنے کی توفیق ہو جائے, کیونکہ اس وقت فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو کچھ مانگ رہا ہے یہ قبول ہو جائے, تو یہ بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں. اس میں بھی کوئی کسی قسم کا فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. پھر لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه. دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے, اس کے سوا کسی اور کی نہیں کرتے. یعنی ہماری نماز, ہماری قربانی, ہمارا سجدہ, ہماری دعائیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہیں, کسی انسان, جن, فرشتے سے نہیں, کیونکہ سب اختیار کا مالک صرف اللہ ہے. لہ النعمت, اسی کے لیے ہے ساری نعمتیں, یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے. وَلَهُ الْفَضْلُ, اور تمام فضل بھی اسی کی طرف سے ہے. یعنی اس وقت انسان کو اپنی حالت پر اگر کچھ شکرانے کا خیال آ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کے دیے کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے. وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ, اور تمام بہترین تعریف اسی کے لیے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, کہ اسی نے توفیق دی کہ میں اس کے حضور نماز کے بعد بھی ذکر کر سکوں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. مخلصین لہ الدین, دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے, صرف اسی کے ہو کر رہنے والے, یعنی اپنی نیتوں کو بھی اسی کے لیے خالص کرتے ہیں, اور جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. جب کافر کا لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوئی گالی. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا, یعنی جو اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کرے, اس کے خالق, مالک اور اس کے منعم ہونے کا انکار کرے, اس کی نعمتوں کا انکار کرے, اس کے دین کا انکار کرے, اور آپ کا بھی دین پر چلنا اس کو ناپسند ہو, اور آپ کو طرح طرح کے تانے ملتے ہوں کہ آپ یہ کیا نمازوں کے بعد بیٹھ گئی ہیں ذکر کرنے, اور یہ ہر وقت 5 نمازیں ٹو مچ. کیونکہ بہت سے لوگ اکا دکا نماز پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں, اور 5 نمازوں کو ٹو مچ سمجھتے ہیں, یا اگر کوئی فرض کے ساتھ نفل سنت پڑھ لے تو اور بھی زیادہ مشکل. تو ایسی صورتوں میں انسان کو جمے رہنا چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کی پسند کے لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے, عبادتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ایز لانگ ایز ہم اچھی طرح پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں تو پھر فکر نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی کتنا بھی کرٹیسائز کرے آپ کو, آپ کی نمازوں کی وجہ سے, آپ کے ذکر کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی وجہ سے. اگر بندے ناراض ہوتے تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ تو چند دن کی بات ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں تو بھی وہ چھوٹے ہیں ایک اللہ رب العزت کے سامنے, اس لیے کسی سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے, اور کسی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے, کسی کے کرٹیسزم کی وجہ سے عبادت چھوڑنی نہیں چاہیے. کیونکہ سب سے بدترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو یاد نہ رکھے اور اس کا شکر گزار نہ ہو. پھر ہے سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے. الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ تو مشہور روایت ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اور وہ ہے سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار. یا 33 بار اگر یہ پڑھا جائے تو 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کی اتنی فضیلت ہے کہ ان کو پڑھنے والا کبھی بھی بدبخت نہیں ہوتا, محروم نہیں ہوتا, اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس روایت میں 33 بار کا لفظ آتا ہے, کچھ اور روایتوں میں 10 بار کا بھی ذکر آتا ہے. اب آپ کہیں گے پھر 33 پڑھیں کہ 10 پڑھیں, زیادہ ٹائم ہے تو 33 پڑھ لیں. ویسے آپ دیکھیں 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے سب 33 بار پڑھنے میں بھی, لیکن اگر کم وقت ہے تو 10 بار بھی پڑھ لیں. ایک اور روایت میں اللہ اکبر بھی 33 بار کا ذکر آتا ہے, اور پھر 34ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک روایت میں 25 بار کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ 25 بار, الحمدللہ 25 بار, اللہ اکبر 25 بار, اور لا الہ الا اللہ 25 بار. یہ سارے
100 بار بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں میں کتنے بار ہو جائیں گے؟ 500 بار. اگر اکٹھے بیٹھ کے 500 بار کوئی تسبیح کرنی پڑے تو کتنی مشکل ہو جاتی. لیکن ہر نماز کے بعد بہت تھوڑا وقت لگتا ہے اور انسان بہت بڑی خیر اور سعادت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. ان کی تفصیلات کیا ہیں ان تسبیحات کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان محرومی کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر فضل اور عنایت ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ان تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں، ان کا اجر بہت بڑا ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں نا تو اس وقت شیطان گھبراہٹ دل میں ڈالتا ہے، اچھا ابھی تو اتنی نماز پڑھی ہے پھر بیٹھ جاؤ گی 33 بار. لیکن کبھی آپ گھڑی سامنے رکھ کے 33 بار پڑھ کے تو دیکھیے اور پھر اپنے آپ سے پوچھیے کہ بس اتنا ٹائم نہیں دے سکتی. یعنی اگر میں 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتی اور دنیا کی باتوں میں گھنٹے لگا دیتی ہوں اور نہیں تھکتی تو میں اپنے لیے کیا کما رہی ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور اپنے آپ کو کس خیر سے محروم کر رہی ہوں. تو اس لیے حد الوسع کوشش کیجیے کہ ہر نماز کے بعد ٹک کے یہ تسبیحات پڑھ لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے، یعنی اپنے مال سے صدقہ خیرات کر کے. کیونکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے، وہ ہم سے آگے ہیں. اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے یہ سارے کام نہیں کر سکتے. تو اس پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں تم پالو گے. یعنی وہ لوگ جو مال کے ساتھ اتنی نیکیاں کر رہے ہیں تم یہ تسبیحات پڑھ کر ان تک پہنچ جاؤ گے اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے. کتنا بڑا سیکرٹ ہے سب سے بہتر انسان بننے کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. باہر ان کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر دوسری روایت میں 34 بار اللہ اکبر یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ایک اور روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مالدار لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کو حاصل کر چکے. تو آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنا زائد مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم اپنے آگے کے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، یعنی جو درجوں میں آگے ہیں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ اور پیچھے آنے والوں سے آگے نکل جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ پیچھے والے بھی پھر وہی کام شروع کر دیں جو تم کرو. اور پھر آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. تو چاہے 33 پڑھیے یا 10 پڑھیے، obviously زیادہ پڑھنے کے زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو 10 بار پڑھنے میں تو کچھ بھی دیر نہیں لگتی، فیو سیکنڈز کی بات ہے صرف. کیونکہ ان تسبیحات کے پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر. اب دیکھیں ہم میں سے کون گناہ نہیں کرتا، ہم سب گناہ گار ہیں. تو ہر نماز کے بعد جب یہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ برابر ہو. یعنی جب آپ کو گناہ پریشان کرے تو آپ اور زیادہ پابندی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ان تسبیحات کا اہتمام کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص پابندی سے ان کو پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ یا بندی ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ ہے بہت آسان. لیکن آپ نے ساتھ ہی بھی فرمایا مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم. یعنی پابندی نہیں کر پاتے نا، کبھی کبھار تو پڑھ لیا، پابندی کرنے والے کم. اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کہے. اور اس طرح ادائیگی کے مطابق یہ 150 بار ہو جائے گا، کیونکہ زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 یعنی 5 نمازوں میں. لیکن ترازو میں 1500 ہوں گے کیونکہ ہر نیکی کتنے کے برابر ہو جاتی ہے؟ 10 کی. تو 150
ملٹیپلائی بائی 10 1500 ہو گئے. اور فرمایا جب سونے لگے تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ کہے. زبانی طور پر تو یہ 100 ہے، مگر میزان میں 1000 تسبیحات ہوں گی. 100 کو 10 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے جو نامہ اعمال ہے اس میں 1000 لکھی جائیں گی. ایک لفظ آپ بولتے ہیں نا، اس کو 10 ٹائم وہاں لکھا جاتا ہے. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے، ہاتھوں سے پڑھتے تھے، کیونکہ انگلیوں سے سوال ہوگا قیامت کے دن اور یہ جواب دیں گی، گواہی دیں گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے کہ یہ عمل آسان ہے اور کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی کے پاس سوتے وقت شیطان آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ تسبیحات پوری کرے اور وہ اسے سلا دیتا ہے. تو پابندی تو نہیں، چھوٹ گیا نا آج کا وظیفہ. اور اسی طرح نماز میں شیطان آ جاتا ہے یا اس کو کوئی کام یاد دلا دیتا ہے کہ وہ انہیں پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے، پابندی نہ ہوئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ کام بہت پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہو 10 بار ہی پڑھ لیں لیکن ریگولرلی، مسلسل تسلسل کے ساتھ. تو اسی لیے یہ گرین سگنل سامنے اگر لگا ہوگا تو یاد آ ہی جائے گا کچھ نہ کچھ. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کرنا مسنون ہے. خصوصاً صحابیات کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی تکبیر، اللہ کی تقدیس، اللہ اکبر، سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی پابندی اختیار کریں، اور یہ کہ اسے اپنی انگلیوں پہ شمار کریں، کیونکہ ان سے سوال ہوگا. قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے. تو اگر ان پر آپ نے کوئی ذکر کیا تو یہ بول کے آپ کے لیے گواہی دیں گی. آپ کا اپنا جسم آپ کے حق میں بولے گا. بعض لوگ منکوں پہ، دانوں پہ، پتھروں وغیرہ پہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ اپنے ہی ہاتھ پہ پڑھنا، کیونکہ یہ ایکشن جو ہے آپ کے ہاتھ کا، یہ اعضاء کی عبادت ہے، یہ ان کی عبادت ہے، تو ان کو ان کے حق سے محروم نہ کریں. اچھا، اور مسنون یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھا جائے. ہم دائیں اور بائیں دونوں پہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے، سوچنا نہیں پڑتا، دھیان ادھر ادھر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، بات ختم، جنت کے مستحق ہو گئے. لیکن یاد رکھیے جب ہم دائیں ہاتھ سے ہی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ حساب رکھنا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ، تو پوری توجہ کی کنسنٹریشن کا فارمولا ہے. اس لیے پریشان نہ ہو کہ اچھا صرف دائیں سے کیسے پڑھیں. اور عادتیں بدلنا بھی تو بہت مشکل ہوتا ہے نا. ایک دفعہ عادت پڑ جاتی ہے تو وہ خود بخود ہی ادھر سے ادھر سوئچ کر جاتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں کہ ادھر سے نہیں ادھر سے ہی پڑھنے ہیں دونوں. پھر ہے آیت الکرسی کا پڑھنا. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. تو قرآن پاک کی آیت، لیکن ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا جو ہے بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہوا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے؟ یعنی قرآن مجید تو سارا ہی افضل ہے، کہ اس میں بھی ٹاپ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی. کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو. یعنی بہت بڑے میدان یا کسی صحرا میں ایک چھوٹی سی رنگ پڑی ہوئی ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کرسی ہے، اس کا فٹ سٹول جیسے ابن عباس نے کہا، اس کے سامنے زمین آسمان ساری گیلیکسیز اور سب کچھ اتنا چھوٹا ہے جیسے بس ایک چھوٹی سی رنگ. اتنی بڑی کائنات اتنی چھوٹی وہاں. پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کی ضخامت اسی طرح ہے جس طرح چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود. پھر دوبارہ عرش اتنا بڑا اور کرسی بس چھلے کے برابر، بہت چھوٹی. تو آپ سوچئے اس پر جو رب ہے جلوہ فرما وہ کتنا بڑا ہے. ہم اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کی عظمت، اس کی بڑائی کی ہیبت ہمارے دلوں میں نہیں آتی. تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی بڑائی بیان کی گئی ہے. جو پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھے ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جنات اس کے پاس نہیں پٹکتے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم پر یہ اثر ہو گیا ہے، جن تنگ کرتے ہیں یا مختلف طرح کے جادو کے اثرات ہو گئے ہیں. ان سب چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ آیت بہترین ہے. اگر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے تو ایسی بلائیں پاس نہیں پٹکیں گی. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی
یہ آیت بہترین ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر کیا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور دونوں ہاتھ بھر کے غلہ اٹھانے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا, کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی تھا کہ پھر اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو. یعنی وہ چور نے کہا اللہ تعالیٰ برابر تمہاری حفاظت فرمائے گا. یعنی رات کو سوتے وقت اگر تم پڑھ لو گے تو اس بستر پر بھی تمہاری حفاظت ہوگی اور شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں پھٹکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے تو جھوٹا مگر اس نے بات سچ کہی. وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں چور بن کے آیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی جن ہیں, شیاطین ہیں اور دوسری چور وغیرہ ہیں, یہ سب اس آیت سے ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں. بہت پاورفل آیت ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں اور پورے جذبے کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. پھر دیگر جنات سے بھی بچانے والی ہے یہ آیت. اس بارے میں ایک اور کہانی بھی ہے جو ایک حدیث کی کتاب میں روایت ہوئی ہے, المعجم الکبیر طبرانی میں. محمد بن ابی بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے, کھیت تھے, اور ان میں وہ کمی دیکھتے تھے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کا بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ کوئی چیز آپ رکھیں اور وہ کم ہو. تو ایک رات انہوں نے ایک چور کو پکڑ لیا. تو وہ ایک جانور کی طرح تھا, ایک نوعمر لڑکا سا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. تو ان کا تم کون ہو, جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف کرو. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ کتے کی ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال بھی کتے کے بال کی طرح تھے جو جن تھا. انہوں نے پوچھا کہ اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی نہیں, ایسی شکل ہوتی؟ اس نے کہا ہاں. اور جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید کوئی نہیں, نہیں میں بہت طاقتور جن ہوں جو یہاں آیا ہوں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے, تو ہم تمہارے کھانے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں, اس میں سے اپنا حصہ لینے آئے. تو انہوں نے کہا کہ تم سے کیا چیز بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی جنوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا, ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا. یعنی یہ بات درست ہے کہ یہ آیت جنوں سے محفوظ کرنے والی, جنوں کے شر سے بچانے والی. تو اس لیے اگر بچے ڈر رہے ہوں, خود ڈر آنے لگے, بعض اوقات بچہ جو ہوتی ہے جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ڈر سا آ جاتا ہے یا خوف آنے لگتا ہے, یا کبھی تنہا ہو وہاں پر آپ کو ڈر لگنے لگے, تو ڈر کی کسی بھی قسم کے لیے آپ فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو درست پڑھنی آتی, کیونکہ بہت سے لوگ اس کا پروننسیشن ٹھیک نہیں جانتے. تو میں اسے کہلوا دیتی ہوں تاکہ آپ درست کر لیجئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. اس لفظ سے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں, یؤدو یا کچھ اور پڑھتے ہیں, ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے, ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے, نہ اسے اونگ پکڑتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, سب اس کی ملکیت ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے.
اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی چیز کی حفاظت کچھ مشکل نہیں، کیونکہ وہ سوتا ہی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ کسی وقت غافل ہوتا ہی نہیں، اور سب سے زیادہ پاورفل بھی ہے. تو اس لیے انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو، سب کو اللہ کی حفاظت میں دیکھتا ہے، تو یہ سب سے بڑی حفاظت ہے کہ جس میں انسان کسی کو دے سکے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے مال و متاع کو بھی، ہر چیز کو. تو ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا نہیں بھولیے. فرض کا سلام پھیرتے ہی پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لیجیے، اور پھر باقی دعائیں پڑھ لیجیے، یا جس سیکوینس میں اس کارڈ میں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آخری چیز ہے معوذات، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ بھی بہت ہی بہترین صورتیں ہیں جن کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان سے غافل نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہم ان صورتوں کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. سورۃ الفلق. کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. سورۃ الناس. کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے یا پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی ایک ایک بار ہر نماز کے بعد، اور صبح اور شام کی نمازوں کے بعد 3 بار، یا صبح شام کی جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان میں 3 بار. اور ان کا پڑھنے والا ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آیت الکرسی کے علاوہ یہ 3 صورتیں بھی جنات کے شر سے، جادو کے شر سے اور ہر چیز کے شر سے بچانے والی ہیں، کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی اس میں اگر کوئی شر ہے تو اس سے محفوظ رکھنے والی. ان کو معوذات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جن کو پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. ان کی مانند پچھلی کتابوں میں کوئی صورت نہیں، یعنی تورات، انجیل وغیرہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ان جیسی فرقان میں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو، ایک رات بھی ان کو مس نہیں کرنا. اور ہم نے کتنی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات مجھ پر ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کی کبھی دیکھی نہیں گئی. نہیں، اتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن کتنا زبردست مفہوم ہے ان کے اندر، کیسے شر سے بچانے والی. یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان ڈرتا رہتا ہے، جو انسان کے دشمن ہے، جن میں سب سے نمبر 1 شیطان ہے، جو بار بار انسان کی طرف پلٹ کے آتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو وہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، اور یہ انتہائی بلیغ صورتیں ہیں. کم الفاظ ہیں لیکن بہت کچھ ان کے اندر سمیٹا گیا ہے. ان کو افضل کلمات بھی کہا گیا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کسی مانگنے والے نے اس کی مانند نہیں مانگا، یعنی جو کچھ اس میں مانگا گیا ہے اس سے بہتر کوئی اور نہیں مانگ سکتا. کیونکہ انسان کے پاس اگر سب کچھ ہو لیکن ساتھ شر لگا ہوا ہو، اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کے پاس بہت اچھا گھر ہو سکتا ہے لیکن گھر کے اندر ایسی بے چینی اور پریشانی کہ آپ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے. آپ کے اچھے لباس ہیں لیکن آپ کو ایسی بیماری ہے کہ وہ لباس ہی نہیں پہن سکتے. آپ کے پاس اچھے سے اچھے کھانے ہیں لیکن ایسی تکلیف ہے کہ وہ کھانا آپ کو کھانا ہی منع ہے. تو اس لیے ہر چیز کے اندر جو شر ہے آپ کے لیے اس سے بچنے کی دعا ہے. مثلا حلال رزق کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے لوگوں کو الرجیز ہوتی. آپ نے دیکھو بعض بچے پینٹ نہیں کھا سکتے، بعض لوگوں کو دودھ سے الرجی ہوتی، بعض اوقات کسی اور چیز سے. وہ کسی کے لیے شفا ہے، غذا ہے، اور کسی کے لیے بیماری ہے.
ایک ہی چیز ایک کے لیے دوا ہے اور ایک کے لیے دا ہے، مصیبت ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ جو تو نے اچھی اچھی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کے اندر اگر کوئی شر ہے تو اس سے تو ہمیں محفوظ رکھ، یعنی تو ہماری حفاظت فرما. تبھی انسان دنیا کو بھی انجوائے کر سکتا ہے. اور پھر ان چیزوں کا ایک شر یہ بھی ہے کہ انسان ان کو اتنا اکٹھا کر لے کہ اللہ کی یاد بھول تو اس شر سے بھی محفوظ رکھے. تو بہرحال جو شخص ان کو پڑھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام جو شخص 3 بار ان کو پڑھے گا وہ اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی. خاص طور پر نظر بد سے کفایت کرنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے، جسے کہتے ہیں نظر لگ جانا. جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا باقی دعائیں چھوڑ دی. یعنی یہ نہیں دعائیں مانگنے چھوڑی، مطلب یہ کہ نظر کے لیے سب سے زیادہ آپ یہ پڑھتے تھے. اب ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی صحت، اپنی نعمتوں کے لیے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ ان کو کوئی چیز نقصان نہ دے. تو کتنا بہترین نسخہ بتا دیا گیا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا. اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اب میں ایک بار یہ 3 صورتیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ آپ اپنا پروننسیشن تو ٹھیک کر لیجئے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. صدور نہیں کہنا، صدور الناس من الجنۃ والناس. سورۃ الاخلاص میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی توحید بیان کی گئی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے ہر لحاظ سے. پھر دوسری سورت میں، سورۃ الفلق میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر کہ جو اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی طاقت ہے، انسان ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اس کی دعا کرتا ہے. اندھیری رات کے شر سے، کیونکہ بہت سی چوریاں، بہت سے غلط کام راتوں کو ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ اس کا دشمن اس پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اور پھر گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگرنیوں یا جادوگروں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ حاسد کا شر بہت برا شر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا تو ڈائریکٹلی بعض اوقات اور بعض اوقات انڈائریکٹلی وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو ڈیفیم کرتا ہے، آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے. تو اس سے بھی بچنے کے لیے دعا کی گئی ہے. یہی وہ چیز ہے نا جن کے بارے میں ہم فکر کرتے رہتے ہیں، اس کی نظر نہ لگ جائے، کوئی برا سلوک نہ کر دے، کہیں کوئی چور نہ آ جائے. جتنے بھی خوف ہیں، خوف کی جتنی بھی قسمیں، ان سب سے نجات دیتی ہے یہ صورت. اور پھر آخری صورت، کہہ دیجیے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. اور پھر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا گیا، اس کی پناہ لی گئی، کس سے بچنے کے لیے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، شیطان سے بچنے کے لیے، جو سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان کے دین، ایمان، آخرت کا دشمن ہے، جو ہٹ کر آنے والا ہے. یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے وہ دوڑ دیتے، پھر چھوڑتا نہیں، پھر واپس آ جاتا ہے. موسٹ ڈٹرمنڈ چیز ہے وہ دنیا میں، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یعنی صرف جن ہی نہیں، شیطان ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ڈاؤٹس پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک راستے پہ نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں گاڈ ایگزسٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کر دیتے ہیں، جنت جہنم کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں دل میں شک ڈال دیتے ہیں، اور شک اس کا دشمن ہے. اگر ان چیزوں کے بارے میں کسی کو شک ہے تو اس کا تو ایمان ہی ناقص ہو گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے. اور پھر یاد رکھیے کہ وہ صرف جن نہیں ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، وہ انسان بھی ہیں. اور بعض اوقات آپ کے بہت قریبی اور بہت پیارے اور بہت خیر خواہ اور مخلص کے روپ میں آنے والے انسان جو آ کے آپ کے دین ایمان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں غلط باتیں کر کے. تو یا رب ان سب کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب کچھ کوشچنز. اشراق کی نماز سن رائز کے کتنی دیر بعد پڑھیں؟ تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئی فون ہے مثلاً تو اس میں نمازوں کے اوقات آئی پرے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا ایک اور اپلیکیشن ہے مسلم پرو، اس پر آپ کو نمازوں کے اوقات اور اس میں شروع کا وقت اور اشراق کا وقت سب پتہ چل جاتا ہے. رجب کے ماہ کو کنڈے دینا یا نیاز دینا، اس پر ایک پیمفلٹ ہم نے تیار کیا ہے، پلیز اس کو پڑھ لیجئے. یہ سب کچھ بعد میں شروع ہوا ہے، دین میں اس کے بارے میں کچھ نہیں. ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس لیے کوئی بھی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دین کے نام پر شروع ہو تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بدعت کہلاتا ہے. سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پابندی سے پڑھنا، اس میں ضعیف حدیث ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو قرآن مجید پڑھ رہا ہے، لیکن اوتھینٹک چیز نہیں ہے اس پر. کیا نماز میں صورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو اس سے کوئی نماز میں خلل نہیں آتا. نماز میں پاؤں کا ڈھکنا ضروری ہے، بعض علماء کے نزدیک ضروری ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگ لون کی شلواریں پہنتے ہیں یا پاجامے پہنتے ہیں، ٹائٹ ڈریس پہنتے ہیں، تو وہ سب کچھ جھلکنے لگتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. پیریڈز کی حالت میں کیا عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات کسی کا بچہ، عزیز، خاوند، بھائی فوت ہو جاتا ہے، کیا وہ مسجد میں نہیں آ سکتی؟ نہیں، آ سکتی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ زمین پر اس طرح نہ بیٹھے کہ مسجد میں کوئی نجاست چلی جائے. ساتھ گدی لے آئیں یا کوئی ایسی چیز اگر تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے. ورنہ یہ کہ تعلیم کی غرض سے کسی مشکل وقت میں آ سکتی ہے. اس کے اوپر محمد الجبالی کا فتویٰ موجود ہے، انہوں نے پوری دلائل کے ساتھ بات واضح کی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ افضل یہی ہے، لیکن اگر راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ سونے کے بعد اٹھنے کا آپ کو موقع ہی نہ رہے تو پھر اس کے لیے آپ رات کے پچھلے حصے میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے بعد کے اذکار صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھیں یا سنت اور نفل کے بعد بھی الگ الگ پڑھیں؟ نہیں، ہر سنت نفل کے بعد نہیں سب کچھ پڑھنے کی ضرورت. ایک بار پڑھنا کافی ہے، چاہے تو فرض کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو پوری نماز مکمل کر کے پڑھ لیں. لیکن آیت الکرسی جو ہے وہ فرض کے بعد پڑھیں گے. نافرمان اولاد کے لیے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہی جو آپ کو ابھی آج بتائی ہیں کہ ہر شر سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی. ہر نماز کے بعد اگر آپ معوذتین کا التزام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھے گا، اور ہر فتنے اور شر سے جس میں وہ سارا وقت بےچارے باہر ہوتے ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعاؤں کی کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کچھ مزید دعائیں پڑھنا چاہیں تو ہر موقع کی دعا موجود ہے. ایاک نستعین جو کتاب ہے اس میں حفاظت کی اور بھی دعائیں شامل کر دی گئی ہیں مختلف طرح کے شر سے. مرحوم والدین کے لیے حج کرانا یعنی حج بدل کروایا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ان کی اولاد میں سے جو خود اپنا حج کر چکا ہو، وہ ان کے چھوڑے ہوئے پیسے سے اگر وہ انہوں نے اس کام کے لیے وصیت کی ہے یا پھر خود اگر کرنا چاہے ان کا فرض ادا کرنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو کسی بھی ایسے شخص کو پیسے دیے جا سکتے ہیں حج کرنے کے لیے جو واقعی حج کرے، جنہوں نے اپنا حج کر رکھا ہو. ٹھیک ہے. رفع یدین جو ہے کہ اگر آپ نماز نبی نماز کی کتاب ہے اس میں احادیث موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس میں آپ اگر نماز کا چیپٹر کھولیں تو رفع یدین کے اوپر جتنی بھی حدیثیں ہیں انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں اور وہ اوتھینٹک حدیثیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. اگرچہ بعض علماء نہیں پڑھتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز ثابت ہو اس کا اہتمام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو نہ کیا جائے. یہ کہتی ہے میرا ذہن کسی چیز پر فوکس نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ بتائیں. اس کی ریزن بتائیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ فوکس نہیں ہوتا. آپ اگر اپنے ساتھ تھوڑا سا یہ عمل کریں کہ کاغذ قلم لے لیں اور لکھیں ان چیزوں کو کہ کیا کیا ڈسٹریکٹ کرتا ہے. مثلاً شور کرتا ہے تو آپ ایسے کمرے میں نماز پڑھیں کہ جہاں شور نہ ہو. مثلاً آپ کو نیند آتی ہے نماز میں اور اس وجہ سے آپ فوکس نہیں کر پاتی
تو آپ اپنی نیند کے اوقات کا جائزہ لیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے ذہنی کمزوری ہے کوئی تو اس کا علاج کریں. ہو سکتا ہے کوئی ڈیفیشنسی ہو آپ کے جسم میں, کوئی کیمیکل امبیلنس ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہو, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں اور پوچھیں اور کوئی دوا لیں اس کی. اور اگر آپ کی کوئی وریز ہیں یا کوئی فکر اور پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ پر بھروسہ کریں, یہ دعائیں پڑھیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اور آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا عبادت کا کام کریں یا قرآن مجید پڑھنے کا. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ رک رک کر چیزیں پڑھیں, جلدی نہ کریں, کیونکہ جب جلدی ہم کرتے ہیں, تیز ہم چلتے ہیں تو پھر ہم فوکس نہیں کرتے. ایسے ہی ہے جیسے آپ تیز گاڑی چلا رہے ہو تو کیا آپ سڑک کے علاوہ ادھر ادھر دیکھ سکتے نہیں, آپ کو پھر سڑک پر ہی دیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوتی, تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیے. لکھتے کہ وٹ از دا میتھڈ آف ریڈنگ دا 3 کلز معوذات اینڈ بلوئنگ آن چلڈرن اور بلوئنگ آن واٹر اینڈ ڈرنکنگ اٹ. چلڈرنس پہ بلو کرنے کے لیے تو آپ پڑھ کے تو اس کے بعد آپ ایسے جھاڑ دیں ان کو, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ پانی پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھنا بھی ہو تو پانی کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھتے ہوئے پڑھ لیں, اور اگر بلو کرنا بھی تو بوٹل کے اندر اگر ہو تو اس کے اوپر ایسے کر کے پھونک مار لیں. گلاس کے اندر پھونک نہیں مارے کیونکہ کھانے پر پھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی اگر گلاس دور رکھا ہوا اور آپ صرف ایسے کر دیتے تو کافی ہے. یعنی جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ پاورفل ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ what is the authenticity of reading آیت الکرسی and blowing on children or using finger like in a circle of protection. اچھا, حصار باندھے, اس کی تو مجھے کوئی حدیث نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے کہا, لیکن حصار باندھنے کے لیے نہیں. اور جہاں تک جھاڑنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ کو حدیث وہاں مل جائے گی ایاک نستعین, کہ مثلاً اگر کوئی نماز میں بھی کسی کو اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر ایسے اپنے بائیں طرف دل کی طرف ایسے پھتکار دے, ٹھیک ہے. تو بلو کرنے کا تو پتہ چلتا ہے, لیکن انگلی سے کوئی سرکل بنانا یا اور اس طرح کی چیزیں, ان کا نہیں کوئی ذکر آتا ہے, یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. رائٹ جی, آپ پوچھیے. دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ ایک آیت پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ ہے. ایک آیت میں ایک حرف الف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو ہر حرف پڑھنے پہ 10 پاؤنڈ مل رہے ہوں, ٹھیک ہے. پڑھنے کی کوشش کرتا رہے, لیکن اگر پوری طرح نہیں ٹھیک ہوتا کوشش کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں کسی کو کوئی شک ہے, لیکن وہ شین کو پوری طرح پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی لینگویج میں شین نہیں تھا, وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم بلال اذان نہ دو کیونکہ تم یہ شین کا پروننسیشن ٹھیک نہیں کر رہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مثلا ہم لوگ ضاد کا پروننسیشن ہمارے لیے بہت ہی مشکل, پوری کوشش کرتے ہیں, جب ویسے نکالتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے, جب پڑھنے لگتے ہیں تو وہ پھر گم جاتا کہیں. تو ایسی صورت میں کوشش جاری رہے, لیکن عربی میں پڑھنا ہی قرآن پڑھنا ہوتا ہے. اردو یا انگریزی میں قرآن نہیں کہلاتا, تو ٹرانسلیشن ہے. پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان بھی ہل رہی ہے, آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کے کان بھی سن رہے ہیں, جبکہ سننے میں آپ بس صرف سنے چلے جا رہے ہیں, ایک ہی چیز یوز ہو رہی ہے. جی, آپ منزل پڑھتے ہیں پاکستان انڈیا میں کافی جی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے بہت سی آیات ایسی ہیں جیسے آیات شفا کے کارڈ جو پیچھے ہوں گے, ان میں ہم نے ہر ایک کا ریفرنس ساتھ دیا ہے. اور اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور کسی کے اوپر زیادہ تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے یا جن ہے یا جادو ہے, تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی جنرلی قرآن مجید کا پڑھنا شفا کا باعث ہے. کہیں سے بھی آپ پڑھیں, قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. تو قرآن سارے کا سارا شفا ہے, سارے کا سارا رحمت ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے, ان کو بخشنے کے لیے جاتے ہیں. میری کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے مرنے کے بعد لوگ نہیں جاتے تھے, اس لیے ہم نہیں جاتے, اور اس نے جو اپنی زندگی میں پڑھ لیا, ہم نہیں جائیں گے. براہ کرم یہ ایک ایسا سوال ہے جو مختلف اوقات میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں. تو آپ آج کے دن ہمیں یہ بتائیے کہ کیا مرنے والے کے مرنے کے بعد غم میں, کیونکہ میں نے ایک بہن سے کہا, اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی, میں نے اس کو بتایا کہ وہ نہیں آ سکے گی, وہ عورت بڑی
افسردہ ہوئی. کہنے لگی کہ میری ماں کے مرنے میں کوئی شامل نہیں ہو رہا، اس خیال سے جبکہ قرآن پاک کہیں پڑھا جائے، کسی وقت پڑھا جائے، اس کا ثواب ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ قرآن پاک کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. قرآن پاک کا سب سے پہلا فرسٹ اینڈ فورموسٹ پرپز آف ریویلیشن از ٹو گیٹ ہدایہ. ہدایت کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. گویا یہ کتاب زندہ لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اب جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ تو زندگی گزار چکا ہوتا ہے. ہم اگر اس کے لیے سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب جو فوت ہو چکا ہے اس کو تو اب رستے کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے رستے پہ جا ہی رہا ہے. رستے کی ضرورت ہے بعد والوں کو. تو اس لیے یہ کچھ ایسی رسومات ہیں جو دین میں داخل کر لی گئی ہیں، اصلاً دین میں نہیں تھی. صحابہ کرام صرف فوتگی پر نہیں، وہ زندگی میں ہر لمحہ قرآن پڑھتے تھے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کا یہ دیکھنا ہو کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ دیکھو وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. کسی انسان سے محبت کب ہوتی ہے؟ اس کا کلام جاننے کے بعد. کسی شاعر کو آپ کس مقام پہ رکھتے ہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پوئٹری کس قسم کی ہے، اس کے مطابق اس کا گریڈ ہوتا ہے. اسی طرح کسی بھی کلام سے کلام والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے کون. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیے. جبریل علیہ السلام نے بول کر اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر آگے صحابہ کو سنائے تو صحابہ نے لکھا، اور صحابہ نے اس کو اپنی زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی. اس کو پڑھا، اس کو سمجھا. اس میں بندہ جو تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، اور نمازوں میں اور تہجد میں اور ہر جگہ پڑھتے تھے. صرف ایک جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ قرآن کے حافظ تھے. لیکن کوئی ایک سنگل ایونٹ ایسا نہیں ملتا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کی وفات پر یا اپنے بیٹوں کی وفات پر یا صحابہ کرام کی، جو کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کسی نہ کسی غزوے میں بہت لوگ شہید ہوتے تھے، ایک بھی پوری تاریخ میں ایونٹ نہیں ملتا کہ آپ نے صحابہ کو کہا آؤ سب بیٹھتے ہیں اور ہم اپنے غم کا علاج اس وقت قرآن خوانی کر کے کرتے ہیں. تو اس لیے کسی ایسی چیز کو پابندی سے کرنا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، قرآن تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف مرنے کے بعد ہی کسی کے لیے پڑھنا، کیونکہ ہمارے یہ بھی رواج ہے کہ 2.5 سپارے پڑھ کر دیے جائیں. تو سورۃ البقرہ میں تو اگر آپ احکامات دیکھیں، نکاح کے ہیں، طلاق کے ہیں، اور پیریڈ سے متعلق باتیں ہیں، شوہر بیوی کے تعلقات کی باتیں ہیں، سود کے بارے میں احکامات ہیں، کیا کچھ ہے. اب مرنے والے نے ان کو کیا کرنا، وہ تو سب اس کو دنیا میں چاہیے تھا. اب ہوا یہ کہ جب ایسی رسمیں جڑ پکڑ جاتی ہیں تو لوگ ساری توجہ اس پہ رکھتے ہیں. آج یہ فوت ہو گیا وہاں پڑھ رہے ہیں، آج وہ فوت ہو گیا ادھر پڑھ رہے ہیں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے. اور جو کرنے کا کام ہے کہ اس کی تعلیم کا، وہ ہم بھول جاتے ہیں، یا اس کو صحیح تجوید جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہم نہیں کرتے. تو ہمیں فوکس اپنا شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اصل عمل قبول بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. عمل کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں. نمبر 1 اخلاص ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. نمبر 2 یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پائس تھے اور بہت بڑے تھے، وہ نماز میں فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، میں تو 4 پڑھوں گا، تو یہ زیادتی ایڈیشن ہو جائے گی، یہ ریجیکٹڈ ہوگا، قبول نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں نئی چیز ڈالے گا جو اس میں ہے نہیں تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی. تو اس لیے ایسی جگہوں پر آپ جائیں، بیٹھے، تسلی کرائیں، اچھی بات کریں، تعزیت کریں، ان کی مدد کریں، خدمت کریں، اچھے الفاظ لکھ کر ان کی تعزیت کریں، ان کو اچھا سا خط لکھیں، اچھی چیزیں ان کو پڑھنے کے لیے دیں، کر کے اپنے گھر تشریف لے آئیں. لیکن اگر ان کے گھر میں بیٹھ کے سارا دن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ان کو مہمان ہی سنبھالنے پڑ رہے ہیں تو اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. کسی نے بتایا کہ اپنے شوہر کے لیے قرآن مجید نہیں بخش سکتے. دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں،
شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے فائدہ دے گا، کیونکہ اس میں جتنی بھی آیات ہیں اگر آپ ترجمہ پڑھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بخشا نہیں ہے، ورنہ تو آپ اپنی ساری امت کو بخش کے چلے جاتے، تو ہم کو تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ سب کانسیپٹ بعد میں داخل ہوئے دین میں، اوریجنلی کچھ بھی نہیں تھا، بہت سمپل سادہ سا دین تھا. ہاں اگر شوہر نے آپ کو پڑھایا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے میرے فادر نے میری مدر کو پورا قرآن پڑھایا، تو اب میری مدر جتنا بھی پڑھیں گے اس کا ثواب میرے والد کو جائے گا، کیونکہ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے، وہ میت کو بہت فائدہ دیتی ہے. نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اگر زندگی میں اس نے کچھ سکھایا، یہ سکھانے کا کوئی انتظام کیا یا کوئی کتاب لکھی یا کسی بھی شکل میں. اور 3 صدقہ جاریہ، یعنی مال ایسی جگہ پہ اپنا لگایا کہ لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی سڑک بنوا دی، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، کوئی اسکول بنوا دیا، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی بھی چیز اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے تو اس پر اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی جو سہولت ہو آپ کے لیے. تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، لیکن اگر اس وقت آپ نہیں اٹھ سکتے تو پھر فجر کے بعد اشراق تک کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر تہجد سے نہیں شروع کرتے، فجر سے شروع کرتے تو بھی اچھا ہے. جی آپ میں نے تو الیکشن سے پہلے ایک میسج ریکارڈ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا تھا، اور وہ یہ تھا کہ کرنے والوں نے تو جو کچھ کیا اللہ نے نوٹ کر لیا، دیکھ لیا اور اس کی جزا پائیں گے، لیکن ہم اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کر کے کیا کما رہے؟ کیا ہمارے یہاں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا اگر کچھ کرپٹ لوگ ہیں تو وہ نیک بن جائیں گے؟ ہمیں اپنی انرجی صرف تبصروں میں نہیں گزارنی چاہیے، ہمیں پازیٹیو کام کرنا چاہیے، قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے، دین اور دنیا دونوں سے. اور جب دنیا کا علم اور ڈگریز بھی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تب بھی کرپشن ختم نہیں ہوتی. صرف اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو ظاہراً اور چھپ کے دونوں حالتوں میں غلط کام سے روکتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.